ناظرین کرام، حامان کون تھا؟ فرعون اور حامان کی ملاقات کیسے ہوئی اور حامان کیسے فرعون کا دست راز بنا؟ حامان نے فرعون کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کروائے اور بالآخر حامان کیسے فرعون کو لے ڈوبا اور کیسے فرعون اس کی وجہ سے کافر و مشرک مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بن گیا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حامان سے متعلق تمام تر معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، مصر کی تاریخ میں ایک ایسا بدترین انسان تھا جو فرعون سے زیادہ جابر و ظالم اور بدبخت تھا، اور اسی بدبخت کی وجہ سے فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکا اور فرعون کافر و مشرک مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بن گیا۔ ناظرین، آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کی تاریخ کا بدترین انسان تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے خدائی کا دعویٰ کرنے اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور فرعون کو کافر و مشرک اور جہنمی بنانے میں سب سے بڑا کردار اس انسان کا تھا جسے حامان کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے 6 مقامات پر فرعون کے وزیر حامان کا ذکر کیا ہے۔ حامان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حامان مصر کے وزیر کا ایک لقب ہوا کرتا تھا، اور جو کوئی بھی بادشاہ مصر کا وزیر مقرر ہوتا اس کو حامان کہا جاتا تھا، جیسا کہ مصر کے تمام تر بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طرح انہی بادشاہوں کے وزیروں کو حامان کہا جاتا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حامان اس مخصوص شخص کا نام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا وزیر تھا اور جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں آیا ہے۔ ناظرین، حامان مصر میں رہنے والا ایک عام باشندہ تھا۔ فرعون اور حامان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون مزدوری کی تلاش میں مصر کی طرف نکلا تو ایک مقام پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے دوستی میں بدل گئی، اور اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے۔ ناظرین، فرعون وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم ڈھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سگے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کہتے ہیں کہ فرعون کے باپ کا نام مصعب بن ریان تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ فرعون کا نام مصعب بن ولید بن ریان تھا، اور اس کی عمر 400 سال تھی، اور اس مدت میں وہ نہ کبھی بیمار ہوا اور یہاں تک کہ اسے کبھی سر درد بھی نہ ہوا، اور نہ ہی کبھی کوئی دشمن اس پر غالب آیا۔ فرعون اسے اس لیے کہتے تھے کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس ملعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور کوئی اگر سجدہ نہ کرتا یا کوئی انکار کرتا تو وہ ملعون اسے قتل کروا دیتا۔ اسی وجہ سے اسے فرعون کہا جاتا ہے، یعنی غرور اور تکبر سے بھرا ہوا۔ فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے مصائب میں مبتلا فرمایا، اور جب وہ کسی طور پر نہ مانا تو بالآخر اسے غرق نیل کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی، وہاں سے وہ سیاحت کے لیے نکلا اور بوشکنہ نامی ایک شہر تھا وہاں تک آیا۔ یہاں اس کی ملاقات حامان بے ایمان سے ہوئی جو اس شہر کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے فرعون سے اس کے متعلق پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور آگے کدھر کا ارادہ رکھتے ہو؟ فرعون نے اسے اپنا نام اور مقام بتایا اور کہا کہ میں شوق سیاحت میں نکلا ہوں۔ تب حامان بولا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور ہم دونوں مل کر سیر کریں گے۔ چنانچہ دونوں ملعون وہاں سے اکٹھے چلے اور مصر پہنچے۔ اتفاق سے وہ خربوزوں کا موسم تھا، اور یہ دونوں بھوک کی وجہ سے ایک کھیت میں پہنچے اور خربوزے والے سے کھانے کا سوال کیا۔ تب خربوزے والے یعنی کھیت کے مالک نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر کھانے کے دوں گا، اگر تم میرے خربوزے شہر میں لے جا کر بیچ آؤ تو بدلے میں تمہیں کھانے کو کچھ بطور اجرت دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کو وہیں چھوڑا اور خود گدھوں پر خربوزوں سے بھرے بورے لاد کر شہر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر کھڑے پہرےدار نے روک لیا اور پوچھا کہ ان بوروں میں کیا ہے؟ فرعون نے کہا کہ خربوزے ہیں۔
چنانچہ پہرے داروں نے کہا کہ ان میں سے کچھ خربوزے یہاں رکھ دو اور جاؤ۔ فرعون نے کہا کہ یہ میرے مالک نے ہیں اور اس نے مجھے یہ بیچنے کے لیے دیے ہیں، میں اس کا غلام ہوں، سو میں اس کی بنا اجازت کے یہ کسی کو مفت نہیں دے سکتا۔ پہرے داروں نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو تم ہرگز شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ پاؤ گے۔ لہٰذا جب فرعون نے کوئی دوسری راہ نہ پائی تو ان میں سے چند خربوزے پہرے داروں کو بطور رشوت ادا کیے اور شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی دیکھی۔ شہر کے اندر جانے پر اسے بازار میں گشت پر معمور سپاہیوں نے روکا اور اس کے مال کی بابت دریافت کیا۔ فرعون کے بتانے پر ان لوگوں نے ویسا ہی کیا جیسے دروازے پر معمور پہرے داروں نے کیا۔ پھر جو مال بچا اسے بیچنے کے لیے وہ مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا اور دکاندار اسے اپنی دکان کے سامنے اپنا مال لگانے کی اجازت نہ دیتے۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ خربوزے بطور رشوت دیے اور ایک دکان کے آگے اپنا مال بیچنے کو بیٹھ گیا۔ دکانداروں نے اسے بتایا کہ یہاں کے لوگ زرباتی سے پھل، سبزیاں اور ترکاری وغیرہ خریدتے ہیں اور پاس کچھ نقد نہیں رکھتے، یعنی کسی کے پاس اگر کوئی چیز یا جنس ہے تو وہ اس میں سے جتنی مقدار تمہیں دے گا بدلے میں تم سے اتنی ہی مقدار میں تمہارا مال لے گا اور اس پر کوئی نقدی باقی نہ رہے گی، یعنی اگر تمہارا مال قیمت میں زیادہ ہو تب بھی ہمارے شہر کا یہی دستور ہے۔ الغرض فرعون نے سارے خربوزے مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے میں بیچے اور شہر سے واپس چلا اور کھیتوں کے مالک کو جو کچھ کمایا تھا دے دیا۔ فرعون نے اپنے مالک سے کہا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں آیا اور واپس وہ شہر کی طرف چل پڑا اور شاہ مصر کے سامنے ایک عرضی پیش کی اور کہا کہ میں غریب بندہ ہوں، لہٰذا مجھے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اور بعضوں نے کہا کہ جب اس نے شہر میں یہ صورتحال دیکھی تو واپس جانے کی بجائے شہر میں ہی رک گیا اور ایک قبرستان میں قیام کیا۔ اسے وہاں رہتے ابھی چند دن ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قبر نکالنے آ گئے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ میں یہاں کا دروغہ ہوں، لہٰذا اگر تم یہاں قبر نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سونے کا ایک سکہ مجھے دینا ہوگا، میں تمہیں تب قبر نکالنے کی اجازت دوں گا۔ فرعون کی اس بات پر لوگ حیران ہوئے اور کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ ابھی چند دن پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ فرعون نے کہا کہ اب ایسا ہی ہوگا، میں اس قبرستان کا دروغہ ہوں، بس اب بنا میری اجازت کے تم یہاں قبر نہیں نکال سکتے اور نہ ہی اپنے مردے دفن کر سکتے ہو جب تک مجھے سونے کا ایک سکہ بطور خراج ادا نہ کرو گے۔ ان لوگوں نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے فرعون کو سونے کا سکہ ادا کیا اور قبر نکالی۔ اس کے بعد یہ رواج چل نکلا۔ فرعون اسی قبرستان میں رہتا اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے ایک سونے کا سکہ وصول کرتا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ مرنے والے کی حیثیت کے مطابق رقم وصول کیا کرتا تھا۔ مذکور ہے کہ ایک بار شہر میں وبا پھیلی جس سے بہت زیادہ لوگوں کی موت ہوئی، اور اسی طرح فرعون کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اس شہر کا وزیر مر گیا اور درباری اسے دفنانے کے واسطے لے کر گئے تو فرعون نے پوچھا کہ کون مرا ہے؟ تب ان لوگوں نے بتایا کہ یہ وزیر ہے۔ فرعون نے جب ان سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یہ کیسا قانون ہے؟ فرعون نے کہا کہ میں اس قبرستان کا دروغہ ہوں اور ایک عرصے سے یہیں پر ہوں اور یہ خراج میں سب سے وصول کرتا ہوں۔ چنانچہ شہر کے لوگوں نے اس بات کی تائید کی اور کہا کہ ایسا ہی ہے، یہ تو کافی عرصے سے یہیں پر رہتا ہے اور ہر آنے جانے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے خراج وصول کرتا ہے۔ الغرض جب درباریوں نے یہ معاملہ دیکھا تو فرعون کو پکڑ کر شاہ مصر کے پاس لے گئے اور ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ تب شاہ مصر نے فرعون سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے، تمہیں اس کام پر کس نے رکھا؟ تب فرعون نے اول تا آخر اپنی شہر میں آنے اور شہر کے حالات کے بارے میں بیان کیا، اور بعد میں اس کے نہایت ادب سے کہا کہ جب شہر کے یہ حالات دیکھے تو مجھے لگا کہ اس شہر میں کوئی قانون نہیں، جس کے پاس جس قدر طاقت اور اختیار ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ میں غریب الوطن اور نہایت غریب آدمی تھا، میری قوت بازار میں بیٹھنے کی نہ تھی، اسی لیے قبرستان میں بیٹھ گیا اور لوگوں سے خراج وصول کرنے لگا۔ نہ کسی نے میرے اس کام پر کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی کوئی شکایت، اور جو حالات شہر کے تھے اس میں لوگ شکایت لے کر کہاں جاتے کہ اس میں بھی شکایت درج کرنے والوں کو انہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑتا، اس لیے لوگوں نے مجھے دینا زیادہ مناسب خیال کیا۔
چنانچہ شاہ مصر نے فرعون کی گفتگو سے اسے ایک دانا اور دور اندیش فرد خیال کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اس شہر کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہو؟ میں اگر تمہیں اس کا اختیار دوں تو تم کیا کرو گے؟ فرعون نے اس بات کی حامی بھر لی اور کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے صاحب اختیار بنا دیا جائے تو میں شہر مصر کو ان سارے فتنوں سے پاک اور صاف کر دوں گا۔ الغرض شاہ مصر نے فرعون کو مرنے والے وزیر کی جگہ پر مامور کیا اور تمام اختیارات شہر کے فرعون کو دے دیے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کا وزیر مقرر ہوتے ہی حامان کو اپنے شہر میں بلوا لیا اور اسے اپنا ساتھی مقرر کیا۔ اس کے بعد جو خراج شاہی سپاہی اور دربان وغیرہ دکانداروں اور تاجروں سے وصول کرتے تھے سب بند کیے۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی شکایت ہو تو وہ میرے دربار میں حاضر ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کی فریاد بلا تفریق سنی جائے گی اور اسے انصاف دیا جائے گا۔ فرعون کے اس فیصلے سے شہر کے دکاندار، تاجر اور عام رعایا سب خوش تھے کہ ایک اضافی خراج اور رشوت دینے سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب انہیں اپنے مال پر فائدہ ہوتا نظر آنے لگا۔ اسی لیے لوگوں کے دلوں میں فرعون کے لیے عزت اور احترام اور محبت پیدا ہو گئی۔ تب فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں اور میری عزت لوگوں کی نظر میں اور زیادہ بڑھے اور شہر کے لوگ مجھے نعوذ باللہ خدا کے درجے کے برابر سمجھیں اور میں دعوی خدائی کروں اور سب لوگ مجھے پوجیں۔ تب حامان ملعون نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پہلے آہستہ آہستہ خلقت شہر کو اپنے ہاتھ میں لاؤ تاکہ جب تم خدائی کا دعویٰ کرو تو زیادہ سے زیادہ لوگ تمہاری طرف ہوں۔ تب فرعون ملعون نے کہا کہ اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ شہر کے سب لوگ ابھی تک یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں، میں کس طرح انہیں اپنے دین کی طرف لا سکتا ہوں؟ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ایک تدبیر سوچی۔ فرعون شاہ مصر کے پاس گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رعایا پر 1 سال کا ٹیکس جو ان سے مال پر وصول کیا جاتا ہے معاف کر دیا جائے، اور وہ سارا مال جتنا بھی بنے گا میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ فرعون کی حکمت و دانائی اور امور وزارت سے بڑا خوش تھا، لہذا اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع، چنانچہ 1 سال کا ٹیکس تمہاری طرف سے رعایا پر معاف کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کوئی کمی ہو، لہٰذا اس 1 سال کا ٹیکس رعایا کی طرف سے شاہی خزانے میں خرچ کروں گا۔ پس بادشاہ کم عقل اور نافہم تھا اور فرعون کی خاطر 1 سال کا خزانہ رعایت لیا اور فرعون کو کھلی چھوٹ دی کہ جو تمہارا دل چاہے ویسا کرو۔ فرعون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا 1 سال کا خزانہ رعایا سے کتنا وصول کیا جاتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اتنا روپیہ حامان کے ہاتھوں شاہی خزانے میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا۔ بعد اس کے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال کا ٹیکس رعایا پر معاف کر دیا گیا ہے اور ہم نے اپنی طرف سے اتنا خزانہ بادشاہ کی سرکار میں شاہی خزانے میں جمع کروا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ آئندہ سال کا ٹیکس معاف کرنے کی اپیل بھی پیش کر دی ہے۔ لہٰذا اب رعایا سے 3 برس تک کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہ کیا جائے گا۔ بس جب یہ منادی سنی لوگوں نے تو مصر کی رعایا بڑی خوش ہوئی اور غریب غربا جتنے تھے سبھی نے فرعون کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا مانگی اور خدا کا شکر بجا لائی، اور اس طرح رعایا میں فرعون کی نیکی اور فراغ دلی کے چرچے ہونے لگے اور رعایا کی نظر میں اس کی عزت اور قدر و منزلت بڑھی۔ بس 3 برس تک کا ٹیکس معاف ہونے کی وجہ سے مصر کی رعایا کو فراغت ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد شاہ مصر مر گیا اور اس کا کوئی والی وارث نہ تھا جو تخت پر بیٹھتا اور امور سلطنت کو سنبھال پاتا۔ بس بادشاہ کو دفنانے کے بعد 3 روز تک تعزیت کی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، غریب غربا، چھوٹے بڑے سب شاہی دربار میں حاضر ہوئے اور اس بات پر غور و فکر کرنے لگے کہ اب تخت شاہی پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ بنا بادشاہ کے ملک ایسا ہی تھا جیسے کہ بنا سر کے دھڑ۔ چونکہ اب لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا خزانہ رعایا پر معاف کیا تھا، اور وہ سارا 3 برس کا خزانہ اپنی طرف سے شاہی خزانے میں داخل کیا، اور اس کے علاوہ وہ سارے ٹیکس بھی معاف کیے تھے جو شاہی سپاہی عوام سے بے وجہ لیتے تھے۔ اسی لیے سب اس پر خوش تھے اور اسے اپنا خیرخواہ جانتے تھے۔ بس یہ خیرخواہی دیکھ کر سبھی نے اس بات پر اتفاق کیا اور اس مردود کو تخت پر جا بیٹھایا۔
جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے حامان کو اپنا وزیر منتخب کیا۔ چونکہ اسی کی تدبیر اور مشورے سے فرعون تخت شاہی تک پہنچا تھا، تب وہ اس سے کہنے لگا کہ اب ملک مصر ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے اور ہم یہاں کے بادشاہ ہوئے، اور حامان سے کہا کہ پس اب کوئی ایسی تدبیر مجھے چاہیے کہ لوگ مجھے خدا کہیں اور میں معبود بن جاؤں اور میری پرستش ہو، لوگ مجھے سجدہ کریں، نعوذ باللہ۔ تب حامان نے یہ صلاح دی کہ سب سے پہلے ملک مصر میں یہ حکم نامہ جاری کرنا چاہیے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم نہ دینے پائیں، سب درس و تدریس موقوف کر دیے جائیں۔ تب آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور اور بے خبر ہوتے جائیں گے، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے سب بے علم اور جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ تمام لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوں گے اور کوئی علم ان کو دین کا نہ ہوگا۔ پس حامان کے کہنے پر فرعون نے سارے ملک میں حکم جاری کر دیا کہ اب سے ہمارے ملک میں کوئی عالم فاضل دین کی تعلیم نہ دینے پائے اور نہ ہی کسی اور قسم کی تعلیم سیکھی جائے۔ درس و تدریس کا تمام کام اس کے حکم سے بند ہو گیا۔ جو کوئی بھی تعلیم سیکھتا یا سکھاتا پایا جاتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ بس اس طرح سارے ملک میں تعلیم کا باب موقوف کروا دیا گیا۔ چنانچہ اس خوف سے سب نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا، اور علماء سے جنہوں نے اس بات سے انکار کیا انہیں اس ملعون نے قتل کروا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں تمام لوگ جاہل بن گئے اور دین مذہب سے کوسوں دور ہو گئے، اپنے خدا کو بھلا کر مثل جانور ہو گئے۔ مصر میں تب دو قومیں آباد تھیں، ایک قوم عمالقہ اور دوسری قوم بنی اسرائیل۔ پہلی قوم وہ قدیم مصری تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی مصر میں آباد تھے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اور اسی نسبت سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب لوگ مکمل طور پر جاہل ہو گئے تو حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ فرعون ملعون نے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ قبطی قوم تو بت پرستی پر ماہل ہو گئی اور فرعون کی باتوں پر عمل کرنے لگی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم چونکہ اندر سے ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھی، سو انہوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ فرعون ملعون ان پر زیادتی کرتا اور قبطی قوم کو خوب نوازتا، اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے خادموں میں رکھتا، اور تمام نیز کام بنی اسرائیل کے ذمہ لگاتا اور ان پر ظلم ڈھاتا۔ ان تمام کاموں میں 20 برس کا عرصہ گزرا، اور بعد میں اس لعین نے لوگوں کو پکارا اور کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی ان سب بتوں میں سب سے بڑا خدا میں ہوں، سو مجھے سجدہ کرو اور معبود جانو اور میری پرستش کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے نوازا جائے گا، اور جو کوئی انکار کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ بس قبطی قوم نے فرعون کو پوجنا اختیار کیا، اور اسی طرح 40 سال کا عرصہ گزرا، اور اس کے بعد تمام بتوں کو اس نے توڑ ڈالا اور کہا کہ اب سے میں تمہارا رب ہوں اور صرف میری پرستش کرو۔ قبطی قوم جو فرعون کو پوجنے اور سجدہ کرنے والے تھے ان پر وہ خوب نوازشیں کرتا اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا کہ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور ان سے جزیہ بھی وصول کرتا۔ فرعون ان سے قبطیوں کی خدمت کرواتا اور تحقیر کرواتا، اور جن کاموں کو حقیر سمجھتا، مثل محنت سمجھتا اور برا سمجھتا، تو اس کام پر انہیں مقرر کر دیتا، اور اس کے علاوہ انہیں شہر اور دیہاتوں میں اپنے تابعین کی خدمت میں بھیج دیتا، اور ان عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمتیں کرواتا، الغرض ہر طرح سے ان کی تذلیل کرتا اور ان کی عزت و وقار نہ کرتا۔ ناظرین، ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا وہ بھی بنی اسرائیل سے تھی اور اپنے اجداد کے دین پر مضبوطی سے قائم تھی، اور وہ اپنے حسن و خوبی اور عادات و خصائل اور اعلی اخلاق کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ فرعون نے زبردستی انہیں اپنے نکاح میں لے رکھا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ فرعون نے انہیں اپنی عقیدت مند سمجھ کر عزت کے ساتھ اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، مگر وہ اپنے دین پر مضبوطی سے کاربند تھیں اور کوئی کام خلاف شریعت نہ کرتے۔ ناظرین کرام، یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 پاک باز عورتیں بیان کی ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، دوسرا مریم بنت عمران، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ۔ چوتھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا،
اور پانچویں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب صالح تھی۔ الغرض قوم بنی اسرائیل اس طرح ایک مدت تک فرعون کے عذاب میں اور اس کی خدمت گزاری میں گرفتار رہے۔ زن و مرد اس قوم کی خدمت گزاری اور بار برداری میں رہتے اور صبر کرتے، پھر بھی اپنے دین کے خلاف نہ چلتے اور شب روز اللہ کی یاد اور استغفار میں مصروف رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ ناظرین، فرعون کے ہر ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا ہوا کرتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظلم اور جتنے بھی لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا گیا اور جتنے لوگوں کو فرعون کو خدا ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ تمام تر مظالم حامان کی مشاورت اور حامان کے حکم پر کیے گئے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کوئی بھی کام کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہ کرتا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوتی تھی۔ حامان فرعون کو جو کوئی بھی مشورہ دیتا فرعون وہی کام کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ کے اندر حامان کو فرعون سے بڑا ظالم، جابر اور بدترین انسان قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے حامان سے کہا کہ میں مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں اور میرے سامنے سجدہ کیا کریں۔ فرعون حامان سے کہنے لگا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگیں۔ تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے مصر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگائی جائے اور دینی درسگاہوں کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح حامان کے کہنے پر مصر کے اندر دینی درسگاہوں کو بند کر دیا گیا اور دین اسلام کی تبلیغ پر مکمل پابندی لگا دی گئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہونے لگے۔ اس کے بعد مصر کے لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا کرنے کے لیے حامان نے یہ چال چلی کہ مصر کے ہر گھر میں بتوں کی پوجا شروع کروا دی، اور اس طرح مصر کے ہر گھر میں لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام تر لوگ اللہ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اب مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا اور فرعون نے ان تمام تر قبیلوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ قبیلہ تھا۔ وہ فرعون کو خدا ماننے لگا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ چنانچہ اس طرح فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے سینے ابھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم شروع کر دیے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا اور ان پر بدترین تشدد کیا جاتا۔ اس طرح جب فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لایا گیا اور فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، اگر تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے اور طرح کے انعامات بھی عطا فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں، شاید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ پہلی نعمت تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بیمار نہ ہوگا۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اس ملک کی بادشاہت تجھے اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے باوجود ملی ہے، تو سوچ اگر تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے تو اللہ تعالیٰ تجھے کیا عطا فرمائے گا، اور اگر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ پہلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ سے جا کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لیا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ بڑی خوش ہوئی۔ فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اپنی جان کو قربان کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لیا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ زاروں قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگیں کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ ایک بار میں اپنے وزیر حامان سے مشورہ چاہوں گا۔ تو حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگیں کہ حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہیں، لیکن چونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر بھی تھا، لہٰذا فرعون مشورہ کرنے کے لیے حامان کے پاس گیا اور حامان کو سارا معاجرہ کہہ سنایا۔ فرعون حامان سے پوچھنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان نے جیسے ہی فرعون کی یہ بات سنی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زاروں قطار رونے لگا اور اپنے گریبان کو پھاڑنے لگا، اور حامان نے اپنی دستار کو اٹھا کر زمین پر مارا اور شور و غل کرنے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں معاذ اللہ یہ گستاخی کیسے کی؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کے تابع ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرعون کا وزیر یعنی حامان فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، جبکہ پوری کائنات تو آپ کو سجدہ کرتی ہے اور آپ پوری دنیا کے رب ہیں۔ اس طرح حامان فرعون کو بھڑکانے لگا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں اور خدا سے انسان بننا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہی ہے تو اس سے پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ چنانچہ اس طرح حامان فرعون کو غرور اور تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر بہکانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ چنانچہ فرعون نے جب حامان کی یہ بات سنی تو فرعون غرور اور تکبر میں آ گیا اور غرور اور تکبر میں آ کر خود کو خدا سمجھنے لگا اور دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون نے حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اور فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا اور جہنم میں قرار پایا۔ ناظرین، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور فرعون بارہا سمجھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کو دیکھنے کے باوجود بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرعون کو غرق کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام تر مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرعون نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا، اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں
ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے، معاذ اللہ سب کو قتل کر دینا۔ چنانچہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک دریائے نیل کے کنارے پر مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں راستہ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے دریائے نیل کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیا۔ ادھر جب فرعون دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے اندر داخل ہو گیا۔ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے عین وسط میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل کو مل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ دریائے نیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھا تو فرعون بلند آواز سے چلایا اور کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لایا، اور میں اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر میری قوم بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی۔ اس طرح جب فرعون غرق ہونے لگا تو وہ دعا مانگنے لگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کو نہ مانگ سکے، اور فرعون اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا اور اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر دریائے نیل کے اندر ہلاک ہو گیا۔ آج بھی فرعون کی انود شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشنگوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو، اور اپنے آپ کو خدا کہلانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کا نمی شدہ جسم 1898 میں دریافت ہوا، جس سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا، اور 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی تھی جو کھارے پانی میں اس کی غرقابی کی ایک کھلی علامت تھی۔ محمد احمد دعوت الغسل میں لکھتے ہیں کہ اس کی لاش کی ناک کے سامنے کا حصہ دبا ہوا تھا جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو، غالباً سمندری مچھلی نے اس کے منہ کو کھا لیا تھا۔ پھر اس کی لاش الہی کے فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دی گئی تاکہ دنیا کے لیے عبرت ہو۔ ناظرین، قوم فرعون پر نازل کیے گئے یہ عذاب امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت ہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب مسلمان جس ذب و حالی اور تنزلی کا شکار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حج عمرہ ادا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سود کو برا نہیں جانتے، رشوت لیتے ہیں، جھوٹ اور دھوکہ دہی کو معمولی عیب سمجھتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ سب اعمال ہی ہماری کامیابی و کامرانی کا پیمانہ ہے تو پھر غلاظت کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی مزید ناراضگی کا اظہار کرنا ہوگا جو انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے بچائے جو اس کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔